अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूँ रिदा फातिमा और मैं हूँ एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े। आपको बताएं, अमेरिका ने पाक भारत जंग में ना पड़ने का ऐलान कर दिया। नायब अमेरिकी सदर JD वैंस कहते हैं कि अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई सरोकार नहीं। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। अमेरिका को पाकिस्तान भारत कशीदगी पर तशवीश है। दोनों ममालिक को कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। मजीद कहा, जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं, भारत को हथियार डालने का नहीं कह सकते, ना पाकिस्तान से इस तरह का मुतालबा कर सकते हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। एटमी कुव्वतों का आपस में टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। आज़ाद कश्मीर पर भारतीय बिलाइश्तार गोलाबारी से एक नौजवान जाँ बहक जबकि उसकी 2 बहनें शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ज़राए का कहना है कि भारत की जानिब से बाग के इलाके चौकी में अलसुब गोलाबारी की गई। एक गोला घर पर गिरने के 22 साल उसामा शहीद जबकि उसकी 2 बहनें जख्मी हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल दाखिल करा दिया गया। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर बिलाश्तियाल गोलाबारी। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ने हाजी पीर निक्याल सेक्टर, किरण सेक्टर, दुदीनाल सेक्टर, अब्बासपुरा, फॉरवर्ड कोहटा, हजीरा ततापानी, जफरवाल सेक्टर में वर्किंग बाउंड्री, तमाना, तारापुर, टिब्बा, चंगुचक में वक्फे वक्फे से गोलाबारी जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नागाटुक पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। इससे कबल भी पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की बदौलत भारतीय फौज को कई चेक पोस्टों पर सफेद झंडा भी लहराना पड़ा था। वादी नीलम के कील सेक्टर में शेल लगने से एक नौजवान जख्मी हो गया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रब्ता। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने जनूबी एशिया की इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों फ़रीक़ैन को कशीदगी कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। पाक फौज और हुकूमत के खिलाफ आवाम को उकसाने के इल्ज़ाम पर सरकारी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सरकारी महकमे के आला अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अफसर के खिलाफ पाक फौज में खलीज पैदा करने, नफरत और बगावत समेत दीगर इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अफसर पर फौज में खलीज पैदा करने, नफरत, बगावत समेत दीगर इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सरकारी अफसर के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले से यह बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया और सरकारी अफसर के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यह मुकदमा दर्ज किया है। दुश्मन की पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने भारत का एक और इसराइली साख्ता हरूफ ड्रोन मार गिराया। वज़ीर इत्तलात अता तारण के मुताबिक भारतीय ड्रोन को बहावल नगर में मार गिराया गया। पाकिस्तान की जानिब से जुमेरात को गिराए जाने वाले भारतीय ड्रोन्स की तादाद 30 हो गई। मुसल्लह अफवाज की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कोई पाकिस्तानी तैयारा गिरा, ना ही कोई पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने पाकिस्तानी तैयारा गिरने और पायलट पकड़े जाने की तरदीद कर दी। अता तारण ने कहा कि भारत B ग्रेड की बॉलीवुड फिल्मों से बाहर निकल आए। भारतीय मीडिया ने जो गिराया गया ड्रोन दिखाया, उस पर कोई खराश तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारत ने जो किया है उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारा जवाब देने का हक साबित हो गया और हम जवाब ज़रूर देंगे। पाकिस्तान ने सरहद पर कोई निशाना नहीं बनाया। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा कि हम सिखों को क्यों निशाना बनाएंगे, भारत को कार्रवाई का इंतज़ार करना होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो मौसर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वफाकी वज़ीर ने कहा, भारत की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ी महारत के साथ भारतीय तैयारे और ड्रोन्स को मार गिराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराकर उसे खाक में मिला दिया और भारत का सफ़ेद झंडा लहराना उसके लिए डूब मरने का मकाम है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम भारत की फौजी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। भारत तवातुर से पाकिस्तानी सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। हम भारत में किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। हम बगलिहार डैम को निशाना नहीं बनाएंगे। हमारा टारगेट भारत के स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री टारगेट्स हैं। भारत को कैसे जवाब दिया जाएगा, हिकमत अमली बना ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में खुसूसी गुफ्तगू कहा, दहशत गर्दों के महफूज पनागाहों पर तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं।
مودی ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہتے ہیں کہ اس چیز کی تحقیقات کروائیں کہ بھارت ہم پر الزام کیوں لگا رہا ہے۔ اب جو حالات بن گئے ہیں اس میں وی ہیو ٹو ریئیکٹ، ہم ان کے اسٹریٹجک اینڈ ملٹری ٹارگیٹس جو ہیں وہ ان پہ ایم کریں گے انشاءاللہ۔ رسپانس اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگا، اور ٹائمنگ جو ہے وہ تو ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے، وہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے جو آپ نے بات کی، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک ایسی نہج پہ یا ایسی پچ پہ چیزیں پہنچ گئی ہیں، اور انڈیا لے کے آیا ہے کہ ہمارا رسپانس جو ہے اب ڈی ایسکلیشن نہیں بنتا، ہمارا رسپانس جو ہے ایسکلیشن کا بنتا ہے۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے بھرپور دفاعی کارروائی کی۔ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید کا اسکائی نیوز کو انٹرویو، کہا عالمی برادری نے پاکستان کی جانب سے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف انکوائری کے مطالبے کا خیر مقدم کیا۔ بھارت کی جارحیت لاقانونیت پر مبنی رویے کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم اپنی مرضی اور اپنے وقت پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں، ہم وقار کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ عالمی برادری کو جموں و کشمیر کے متنازع مسئلے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی بڑی طاقت ہونے کے ناطے امریکہ اور صدر ٹرمپ سے مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ سفیر پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی 1 ارب 60 کروڑ کی آبادی مسئلہ کشمیر سے متاثر ہوتی ہے۔ اس مسئلے کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ضروری ہے۔ بھارتی حکومت سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے پر آ گئی، بڑا کریک ڈاؤن، ایکس کو 8000 سے زائد اکاؤنٹس بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ بھارت سے اپنی شکست اور جھوٹے بیانے کے خلاف سچ برداشت نہ ہو سکا۔ ایکس نے بھارتی حکومت کی درخواست پر 8000 اکاؤنٹس بلاک کر دیے۔ بلاک اکاؤنٹس میں عالمی خبر رساں ادارے اور معروف صارفین شامل۔ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر بھارت کی ایکس کے مقامی ملازمین کو بھاری جرمانوں اور جیل بھیجنے کی دھمکی۔ بھارت کا مقامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے مواد کی نشاندہی سے بھی گریز۔ ایکس کا کہنا ہے کہ اکاؤنٹس کو بلاک کرنے کا کوئی قانونی جواز نہیں، مجبوری میں اقدام کیا۔ بھارتی حکومت کے مطالبات سینسرشپ اور آزادی اظہار کے خلاف ہیں۔ ایکس کا تمام قانونی آپشنز پر غور، صارفین کو عدالت سے رجوع کا مشورہ دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم پر حملہ کر کے کھلاڑیوں کی جان خطرے میں ڈالی۔ بھارت کھیلوں اور غیر ملکی کھلاڑیوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ بھارت کے کئی مسلح ڈرونز نے کئی مقامات پر پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ بھارتی ڈرونز نے لاہور میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ سنتاس معاہدے کی معطلی اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ جس طرح پاک فضائیہ نے 75 سے 80 بھارتی طیاروں کا مقابلہ کیا، وہ واضح مثال ہے کہ ہم ان کو بھرپور جواب دیں گے۔ اٹیکس کیے ہیں۔ One of drones struck the Rawalpindi Cricket Stadium, venue for the ongoing Pakistan Cricket Super League, in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players. The civilian population, particularly the Sikh community of Indian Punjab, as their lives were endangered by the India through malicious use of projectiles, most probably missiles, to achieve sinister political ends. بہت بڑا جھوٹ ہے۔ غالباً اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ ایک کنکاکٹڈ سٹوری بنائی گئی کہ پاکستان نے کل رات انڈیا کے اندر اٹیکس کیے ہیں۔ واٹ اے شیم۔ پاکستان ریزروز دی رائٹ ٹو ریسپونڈ ٹو انڈیا ایٹ اے ٹائم، پلیس اینڈ مینر آف اٹس چوزنگ۔ میرے بہادر بہن بھائیوں پاکستانیوں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پاکستان جواب دے گا تو پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا، گونج بھی سنائی دے گی۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ، کہا 2019 میں انہوں نے چائے یہاں آ کر پی تھی، اس بار ہم نے چائے وہاں بھجوائی۔ معلوم ہے کب، کہاں اور کیسے دشمن کو جواب دینا ہے۔ حملوں میں اب تک 3 افراد شہید ہو چکے۔ ڈی جی ISPR نے کہا کہ یہ ڈرون اگرچہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور دشمن سمجھتا ہے کہ یہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن ہمارے نگرانی نظام نے ان کو پکڑ لیا اور مؤثر انداز میں نشانہ بھی بنایا ہے۔ ڈی جی ISPR نے مزید کہا کہ بھارت کی ہر نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
پاکستان اپنی ٹائم پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. اٹس ریوربریشنز ول بی فیلٹ ایوری ویئر. وہ نظر بھی آئے گا, اس کی گونج بھی سنائی دے گی. اونلی ون مینیجڈ پارشلی انگیج اٹس ٹارگیٹ, جس کے لیے آیا تھا. یہ تھوڑا سا اکوپمنٹ ڈیمیج ہوا ہے اور 4 ہمارے فوجی جو بھائی ہیں وہ اس میں زخمی ہیں. 2019 میں چائے ادھر آ کے پی تھی, 6 اور 7 کی رات کو ہم نے چائے وہاں بجوائی ہے. کہ کون سا دین, کون سی انسانیت, کون سا مذہب اجازت دیتا ہے کہ آپ مساجد کو, عبادت گاہوں کو, مقدس کتابوں کو ہٹ کریں. ننکانہ صاحب کی طرف ایک ڈائریکٹ کیا تھا ایک ڈرون وچ وی ٹک آؤٹ. وہ سارے کے سارے جو ان سے آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں پیسز میں, ٹوٹو میں. ادھر پاکستان میں جو لوگ ہیں بالکل نارمل بیٹھے ہیں. وائی؟ بیکاز دس از اے بیٹل ہارڈن ناٹ اونلی آرمی, یہ بیٹل ہارڈن نیشن بھی ہے. یہاں تو لوگ ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, اپنا کاروبار کر رہے ہیں. تو لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے, سوسائٹی میں اضطراب ڈلانے کے لیے چلو شہروں کے اوپر ڈرون بھیجتے ہیں. لیٹ اس ٹیل دیم, یہ پاکستانی قوم ڈرنے. بھارت کے اونچے ہتھکنڈوں کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جاتا رہے گا. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح سیکیورٹی اجلاس میں فیصلہ. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہر پاکستانی کے خون کا حساب دیا جائے گا. پاکستان نے بھارت کے ڈرونز اور جدید طیارے بھی مار گرائے ہیں. وزیراعظم نے کہا کہ امن کے ساتھ وقار اور عزت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے. دشمن کو علاقائی سالمیت اور سلامتی کی خلاف ورزیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا. پاک افواج دشمن کے ہر عزائم کو ناکام بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے. اجلاس میں بھارتی جارحیت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. سیکیورٹی اداروں کے حکام نے ڈرون حملوں, بھارتی ہتھکنڈوں اور پاکستان کے رد عمل پر جامع بریفنگ دی. اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی موجود تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو. وزیر اعظم نے بھارت کے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی. کہا بھارتی حملوں میں 31 شہری شہید جبکہ 57 زخمی ہوئے. بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچا. پاکستانی عوام بھارت کی جنگی کارروائیوں پر شدید غصے میں ہیں. پاکستان اقوام متحدہ چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ بھارتی عملوں سے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو خطرہ ہے. پاکستان اپنی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا. وزیراعظم نے جنوبی ایشیا پر صدر ٹرمپ کی تشویش کو سراہا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا امریکہ خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے. پاکستان اور بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کریں. دونوں ممالک نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے. ترک صدر رجب طیب ایردوان کا پاک بھارت بڑھتی کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار. بھارتی حملوں میں پاکستانی شہریوں کی شہادتوں پر اظہار افسوس. ترک صدر نے غزہ میں جاری جارحیت کی بھی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حملے خطے خاص کر غزہ کو خون سے سرخ کر رہے ہیں. انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ غزہ میں امداد کی فراہمی اور اسرائیل کے حملے کو روکنے کے لیے مجبور کیا جائے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو. کہا عدالت نے مجھے توہین عدالت کے کیس میں ملاقات کی اجازت دی. اگر ملنے نہیں دیا جاتا تو دوبارہ توہین عدالت کی درخواست دائر کروں گا. ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں. صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. بانی نے مجھے پیغام دیا تھا ملاقات کے لیے. جنگی حالات پر کیا تبصرہ کروں. دشمن کو پتہ چلنا چاہیے کہ فوج سرحدوں کی حفاظت یا ہمارے لیے بنائی گئی. مجھے نہیں ملنے دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کے پی میں اپنے گھر نہیں جا سکتی. ابھی عدالتی آرڈر کو بھی نہیں مانتے تو پھر ملاقات مل جاتی ہے. ابھی 4 ہفتے سے میں اسی چکر میں ملاقات کے لیے کوشش کر رہا ہوں تو نہیں چھوڑ رہے. تو اس لیے خان صاحب نے یہی کہا کہ جن سے آ کے مل لیں. تو میں آیا ہوں ملنے اب اس میں, اور پھر یہی حالات آگے سے مجھے اسٹوڈنٹ نہ ملنے دے, وہ عدالت کی دھریاں اڑا دے, آرڈر کی دھریاں. ٹھیک ہے قانون ہے, میں واپس آ جاؤں گا. ان کاموں سے فارغ ہوں گے تو پھر دشمن کو پتہ چلے گا نا کہ ہماری جو فورس ہے وہ کیا کس کام کے لیے بنائی گئی تھی. سرحدوں کے لیے بنائی گئی تھی, وہ دشمن کے لیے بنائی گئی تھی, اپنوں کے لیے بنائی گئی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ پہلگام واقعے پر بغیر کسی تحقیق کے ثبوت کے بھارت نے پاکستان پر الزام عائد کیا اور پاکستان کی جانب سے غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کو بھی مسترد کر دیا ہے. بھارت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی تاریخ رکھتا ہے. بھارت ہمیشہ سے اس تحریک کو کچلنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر حملہ کرنے میں 2 ہفتے لگائے, مگر پاکستان اپنے جواب کا وقت اور مقام کو طے کرے گا اور یہ رد عمل قوم کی امنگوں کے مطابق ہوگا. بھارت کے پہلگام میں انسانی جانوں کی جان پر دہشت گرد بھارت بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پر الزام لگاتا رہا. پاکستان نے افسوس کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہر فورم پہ کرنے کے لیے
ہم تیار ہیں. بھارت نے یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان پر ہر بار کی طرح الزام لگا کر اور جارحیت کا مظاہرہ کرنا ہے. شواہد، ثبوت اور پھر انٹرنیشنل میڈیا میں بھارت کے کرسپونڈنٹس نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا. تو یہ بھارت کے منہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تماچا تھا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ.